اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی و خاتم النبیین وعلی آلک وصحبک یا رحمۃ للعالمین۔ شاید کہتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں صدو صدا سرکار سنتے ہیں، سرائے نہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں، میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی دہلیز پر ان کی، فقیروں کی صدائے بھی شہ ابرار سنتے ہیں، گناہگاروں درود والہانہ بھیج کر تو دیکھو وہ اپنی امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں، وہ یوں ملتے ہیں جیسے زندگی میں کوئی ملتا ہے، وہ سنتے ہیں ہر ایک کی اور سرے دربار سنتے ہیں، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں۔ یہ حضور کی شان و عظمت ہے کہ حضور کی ذات پہ درود پڑھنے والوں کی سزائیں حضور خود سنتے ہیں، جواب عطا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام بھیجنے سے جواب ملتا ہے۔ حضور کی ذات ایسی ذات ہے کہ حضور علیہ السلام کو جب حضور کا غلام پکارتا ہے تو میرے حضور علیہ السلام اپنے اس غلام کی جہاں سے بھی وہ پکارتا ہے حضور اس کی صدا کو بھی سنتے ہیں، پھر حاجت روائی بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم ہمیں حضور علیہ السلام کی ذات پہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ معراج کا موضوع بھی تھا برکات درود و سلام۔ رات کو میں پڑھ رہا تھا، ایسے ایسے واقعات ہیں کہ ایسے ایسے عاشق گزرے ہیں کہ جو حضور کی ذات پہ درود پڑھتے تھے کہ آمینہ کا لال اس کے پاس خود آ جاتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ حدیث پاک روح سے میں اپنا بیان کا آغاز کروں گا۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کا فرمان میں رات کو پڑھ رہا تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ میری ذات پہ ایک بار درود پڑھتا ہے نا، اور جو وہ درود میری ذات پہ پڑھتا ہے، اگر وہ درود مقبول ہو جائے تو فرمایا اللہ کریم اس بندے کے 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کہاں ایک درود ہے، کہاں 80 سال کے گناہوں کی معافی کا رب معجزہ سنا رہا ہے۔ یہ حضور کی عنایتیں ہیں، رب کی عنایتیں ہیں حضور کے غلاموں پہ کہ رب جولی بار کے حضور کے غلاموں کی بخشش کی صدائیں لگا رہا ہے۔ کہیں تو حضور علیہ السلام کے غلاموں کو قرآن پڑھنے پر، نیت کرنے پر رب اتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ پہلے امتوں میں کیا ہوتا تھا، نیکی کرتے تھے تو پھر اس کا ثواب ملتا تھا، لیکن حضور علیہ السلام کے غلاموں کی شان و عظمت یہ ہے، یہ کوئی کام کرتے نہیں، نیت کرتے ہیں، رب 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ حضور کی ذات ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات پہ درود پاک کے متعلق آگے چلتے جائیں تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے تو بہت زیادہ فرشتے،
لیکن ایک ایسا فرشتہ ہے کہ جس کو اللہ کریم نے ایسی شان و عظمتوں سے نوازا ہے کہ اللہ کریم نے اس کو دنیا میں آباد مخلوق کے برابر پر عطا فرمایا ہے، اور اس کے پروں کی شان و عظمت یہ ہے کہ ایک پر کے ذریعے وہ مشرق کو ڈھانپ لیتا ہے، ایک پر کے ذریعے مغرب کو ڈھانپ لیتا ہے۔ پھر اس فرشتے کو رب نے شانیں کیا عطا فرمائی ہیں، رفتیں کیا عطا فرمائی ہیں، اور حضور کے غلاموں کو پھر انعامات کیا نوازے ہیں، عطا کیا فرمائے ہیں۔ آگے سنیے، فرمایا اللہ کریم نے اس کو پار بھی عطا فرمایا ہے مخلوق کے برابر، اور وہ پار ایسے بھی پار ہیں کہ جس کے ذریعے مشرق کو بھی ڈھانپ لیتا ہے، مغرب کے بھی لیے اس پاروں کو مشرق کو بھی ڈھانپ لیتا ہے۔ فرمایا ہے کہ مفہوم یہ ہے کہ فرمایا ہے کہ جو میرے حضور کا غلام حضور کی ذات پہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، حضور کی ذات پہ درود پڑھتا ہے، تو وہ فرشتہ جس کو اللہ کریم نے مخلوق کے برابر پر عطا فرمائے ہیں، تو وہ فرشتہ نور کے سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے۔ جب وہ غوطہ زن ہوتا ہے، غوطہ لگا کے باہر آتا ہے، باہر آ کے اپنے پروں کو جھاڑتا ہے۔ جب وہ پروں کو جھاڑتا ہے تو اس سے گرنے والے جو قطرے ہوتے ہیں، ہر قطرے کے بدلے اللہ کریم ایک فرشتہ پیدا کر دیتا ہے۔ پھر وہ فرشتے کا کام کیا ہے؟ جو پالوں سے قطرے گرتے ہیں، پھر ان قطروں سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ اس فرشتے کا کام یہ ہے کہ جو بھی حضور کا غلام حضور کی ذات پہ درود پڑھتا ہے، وہ فرشتہ قیامت تک اس بندے کے لیے بخشش کی دعائیں کرتا رہتا ہے۔ یہ انعامات حضور کی ذات پہ درود پڑھنے کے ہیں۔ آگے چلیے، حضور علیہ السلام کی ذات پہ درود پڑھنے کے متعلق آب کوثر میں لکھا ہے، مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب سے یا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قیامت والا جب دن ہوگا نا، تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس 2 سبز رنگ کی چادریں ہوں گی۔ آج جو بد مذہب لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ سبز رنگ کی دلیل تو ہمیں آپ کے پاس دلیل کیا ہے، آپ سبز رنگ کا امامہ پہنتے ہیں، تو سب سے بڑی دلیل تو حضور کی ذات ہے۔ پھر حضور کا فرمان کیا گیا ہے، فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس 2 سبز رنگ کے کلے ہوں گے، اور ایک وسیع میدان میں، حشر کے وسیع میدان میں تشریف فرما ہوں گے۔ تو فرمایا کہ وہ جو چادر ان کے پاس ہوگی، جو ہڈا ہوگا، وہ ہر اپنے اس بندے کو دے رہے ہوں گے، ہر اس آدمی کو دے رہے ہوں گے جو جنت میں جا رہا ہوگا، اور ہر اس بندے کو بھی دے رہے ہوں گے جو بندہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا۔ آگے فرمایا اتنے میں ہی جب یہ معاملہ چل رہا ہوگا نا، حضرت آدم علیہ السلام چادریں بانٹ رہے ہوں گے، اتنے میں ہی نا ایک فرشتہ حضور کے ایک غلام کو نا جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہوگا۔ جب فرشتوں اس حضور کے غلام کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے نا، حضرت آدم علیہ السلام یا احمدو یا احمدو کی صدا لگائیں گے اور کہیں گے یا احمدو یا احمدو۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کہیں گے لبیک یا ابو البشر، حکم ہو فرمائیے کیا معاملہ ہے، آپ نے آج آواز لگائی ہے، بلایا ہے مجھے، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو باپ ہوتا ہے نا، باپ کو اپنی اولاد کا بہت احساس ہوتا ہے۔ باپ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد ذلیل و رسوا نہ ہو، باپ یہ چاہتا ہے کہ میری جو اولاد ہے وہ تنگ دست نہ ہو، خوشحال ہو، اچھا ان کا رہن سہن بیٹھنا ہو، اچھے کردار کے مالک ہو۔ باپ کا یہ نظریہ، یہ سوچ ہوتی ہے کہ مجھے لوگ تانے نہ دیں، یہ نہ کہیں گے یار فلاں بن فلاں بہت برا ہے، فلاں بن فلاں کی عادتیں بہت بری ہیں۔ لیکن باپ کا جو احساس ہے یہ باپ ہی جانتا ہے کہ اولاد کی محبت باپ کے دل میں کتنی ہوتی ہے، یہ باپ یا ماں ہی جانتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کے اس غلام کو جہنم کی طرف رشتے لے کے جا رہے ہوں گے، تو میرے حضور علیہ السلام اپنے اس غلام کے اور فرشتوں کے پیچھے تیزی سے چلتے چلتے جائیں گے۔ میرے حضور علیہ السلام کہیں گے یا فرشتوں ٹھہر جاؤ، فرشتے کہیں گے کہ نہیں، ہمیں رب کا حکم ہے، ہم رب کے حکم کے پابند ہیں، جو رب ہمیں حکم دیتا ہے ہم اس حکم کی پیروی کرنے والے ہیں، ہم رب کے حکم کی تعمیل کرنے والے، اس میں تاخیر کرنے والے نہیں۔
اتنے میں کیا ہوگا، میرے حضور علیہ السلام اپنی داڑھی مبارک کو پکڑیں گے، آسمان کی طرف چہرہ کر کے کہیں گے یا اللہ تو نے یہ نہیں تھا کہا کہ اے نبی علیہ السلام آخری نبی الزمان، آپ کے غلاموں کو، آپ کی امتی میں سے جتنے بھی بندے ہیں آپ کو ان کے متعلق میں رسوا نہیں کروں گا۔ یا اللہ آج تو میرا ایک غلام پھنس چکا ہے، اس کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، لیکن فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یا نبی اللہ آج رب کا حکم آیا ہے، رب جو کہتا ہے ہم وہ کر گزرتے ہیں، لیکن یا اللہ آج میرا غلام جا رہا ہے، آج میرے امتی کو، میرے عاشق کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، یا اللہ کرم فرما۔ میرا رب اتنے میں فرشتوں کو کہا فرشتوں تم سن نہیں رہے میرا محبوب کیا کہہ رہا ہے؟ فرشتے اتنے میں رک جائیں گے، جب رکیں گے تو وہاں ہی حضور علیہ السلام کے اس غلام کو جس کو فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، حضور فرمائیں گے جہاں ہی میرے اس غلام کے نامہ ایمان کو تولا جائے، میرے اس غلام کی نیکیوں کا بھی پلڑا کیا جائے، میرے اس غلام کی نیکیوں کو بھی تولا جائے اور گناہوں کو بھی تولا جائے، اتنے میں ہی وہاں نامہ ایمان میں جب تولنے کا وقت آئے گا، نیکیاں بھی رکھی جائیں گی، گناہوں کا بار بھی رکھا جائے گا، اتنے میں ہی میرے حضور علیہ السلام ایک کاغذ مبارک نکال کر نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے۔ جب میرے حضور علیہ السلام اپنے اس غلام کے نیکیوں والے پلڑے میں اس ایک کاغذ کو رکھیں گے، گناہوں والا پلڑا نیچا ہو جائے گا، نیکیوں والا پلڑا اوپر ہو جائے گا۔ پھر آگے کیا ہوگا؟ فرمایا جب اتنا ہوگا میرے حضور علیہ السلام کے غلام کو جس کو جہنم کی طرف لے کے جایا جا رہا ہوگا، جب اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، پھر اس کو فرشتے کہیں گے کہ یار یہ بندہ تو کتنا خوش قسمت ہے، یہ کتنا خوش بخت ہے، آیا تو گناہوں والا بوجھ لے کے تھا، لیکن ایک کاغذ نے اس کی نیکیوں کو نہیں دیکھا، ایک کاغذ نے اس کی نیکیوں کو باری کر دیا ہے، اس کو جہنم کا مزہ ختم کر کے جنت کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ آگے کیا ہوگا؟ آگے جب اتنا وہ دیکھ لے گا کہ یار میرا جہنم سے چھٹکارا تو ہو چکا ہے، اب مجھے جنت میں لے کے جانا ہے، جنت میں تو نعمتیں ہی بہت زیادہ ہوں گی، وہاں تو رب کی تجلیات کا نزول ہوگا، وہاں تو ہر قسم کی جو نا آرائش ہوگی، لیکن فرشتوں کو کہتا ہے جب اس کو جنت کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے تو فرشتہ کہے گا کہ یارو میرے گناہ تو زیادہ تھے، نیکیاں کم تھی، لیکن اب میری نیکیاں زیادہ ہو گئی ہیں، پہلے میں جہنم کی طرف جا رہا تھا لیکن آپ مجھے جنت کی طرف لے کے جانا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جس بندے نے یہ کاغذ رکھا ہے، جس شخصیت نے یہ کاغذ رکھا ہے، آج میں جاننا چاہتا ہوں شخصیت کون سی ہے، جن کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے، جن کی زلفیں اتنی خوبصورت ہے، جن کا چلنے کا انداز اتنا خوبصورت ہے، جن کا لباس اتنا خوبصورت ہے کہ میں دیکھتے ہی میں تو ان پہ قربان ہو گیا۔ فرشتوں یہ تو بتاؤ یہ کون سی شخصیت ہے جن کے چہرے سے نور کی تجلیات کا نزول ہو رہا ہے؟ فرشتے اتنے میں جب وہ چھوڑیں گے نا تو وہ جو غلام ہے حضور علیہ السلام کا، وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرے گا یاسین آپ ہے کون؟ میرے گناہوں والا پلڑا آپ نے کم کر دیا ہے، نیکیوں والا پلڑا میرا بڑھ گیا ہے، آپ کی شخصیت کون سی ہے میں تو نہیں جانتا، لیکن آپ کی ارشاد فرمائیے آپ ہے کون؟ تو حضور علیہ السلام فرمائیں گے میں آپ کا نبی ہوں، اور یہ جو کاغذ میں نے رکھا تھا، یہ جو تو میری ذات پہ درود پڑھتا تھا، یہ آپ کا درود آج کام آ گیا ہے، اور اس درود کی برکت سے جہنم سے تو جنت کی طرف جا رہا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی ذات پہ درود و پاک پڑھنے کے فضائل ہیں۔ آگے چلیے، بغداد شریف میں ایک مجوسی رہا کرتا تھا، ایک حضور کا غلام تھا، وہ حضور علیہ السلام کی ذات پہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا تھا، جو عاشق تھا۔ جو بغداد کا مجوسی تھا وہ بہت بڑا مالدار تھا، اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھی، تو اتنے میں نا ایک عاشق جو حضور کی ذات پہ درود پڑھتا ہے، درود پڑھتا رہتا ہے وہ نیک تھا، عبادت گزار تھا، اخلاص کا مالک، اخلاص اسے ہڈیوں میں جسم میں رچ کے بسا ہوا تھا، ہے بھی نیک تھا، نیک سیرت تھا،
لوگوں کے ساتھ اس کا بیٹھنا اچھا تھا، کردار اس کا اچھا تھا۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے، وہ اپنے گھر والوں کو بلاتا ہے، گھر والوں کو، بچوں کو، بیوی کو بٹھاتا ہے۔ آج دیکھیے گا ہمارے گھر میں غربت ہو جائے نا تو لوگ کہتے ہیں کہ یار نماز پڑھنے چلے، یا کہیں کہ یار آپ میں بیٹھ کے حضور کا ذکر کر لیں، تو کہتے ہیں کہ یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کیونکہ ہمارے گھر میں آگے غربت چل رہی ہے، تو کس کاموں کی طرف مجھے لے کے جا رہا ہے۔ دیکھیے گا وہ عاشق حضور کی ذات پہ ایسی محبت کتنی کرتا ہے عاشق ہے، لیکن اس نے کیا کیا، غربت اس کے گھر میں چاہیے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہ تھا، اس نے اپنے بیوی کو بٹھایا، بچوں کو بٹھایا، بال بچوں کو بٹھا کے کہتے ہیں کہ سب مل کے نا آج ہم نے کیا کرنا ہے، حضور کی ذات پہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کی صدائیں لگانی ہے۔ وہ بچے بھی بیٹھ جاتے ہیں، بیوی بھی بیٹھ جاتی ہے، شوہر بھی بیٹھ جاتا ہے۔ جب الصلاۃ والسلام کی صدائیں لگاتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں، پڑھتے پڑھتے سو جاتے ہیں، قسمت جاگ اٹھتی ہے، مصطفیٰ خواب میں آ جاتے ہیں۔ جب میرے حضور خواب میں آتے ہیں، دیدار کراتے ہیں، وہ حضور کے غلام جو بھوک کی وجہ سے پریشان ہے، میرے حضور جب ان کو اپنا جلوہ یاد دکھاتے ہیں، روح اپنا وضوح چہرہ دکھاتے ہیں، وہ دیکھ کے ہی وہ حضور پہ قربان ہو جاتے ہیں۔ جب قربان ہو جاتے ہیں، جو صبح اٹھتے ہیں نا، تو جب صبح اٹھتے ہیں تو جو حضور کا غلام تھا وہ خوش تھا۔ بیوی کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں غربت ہے، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، رہنے کو تو ہمارے پاس سب کچھ ہے، کتنے دن ہو چکے ہیں، ہمیں تو کھانے کی تو عادت ہے نا، ہمیں اپنے جسم کو تو اپنے توانا کرنا ہے نا، اپنے رب کی عبادت تو کرنی ہے، لیکن تندرستی کا عالم ہے تو خوش کیوں ہو رہا ہے؟ کہتا ہے رات کو ہم سو رہے تھے لیکن ہماری قسمت جاگ رہی تھی۔ قسمت کیا جاگ رہی تھی؟ اس نے کہا رات کو آمینہ کا لال آیا تھا، میرے محبوب خواب میں آئے تھے، ہم جس محبوب کی ذات پہ درود پڑھتے تھے وہ آمینہ کا لال میرے خواب میں آتا ہے۔ محبوب فرماتے ہیں کہ فلاں شہر میں جاؤ، وہاں کا ایک مجوسی ہے، اس مجوسی کو جا کے کہنا اللہ کریم نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے، تیری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ وہ خواب میں نا پریشان ہو جاتا ہے کہ یار اس بندے کو، میں مجوسی ہے، آتش پرست ہے، لیکن یار اس غیر مسلم کے پاس مجھے حضور نے بھیجا ہے، لیکن ہے تو عاشق تھا، وہ بد مذہب تو ہے نہیں تھا، وہ حضور سے محبت کرنے والا تھا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ یار نہیں میں نہیں جانا ہے، کیوں پتہ نہیں ہوا ہے کہ کیونکہ اس نے یہ پہلے یہی سوچ لیا تھا کہ پہلی بات یہ کہ شیطان حضور کی شکل و صورت میں خواب میں آ نہیں سکتا، حضور کا صورت لے کے وہ خواب کسی میں آ نہیں سکتا، لیکن یار خواب میں جو ہے تو واقعی آمینہ کے لال تھے۔ وہ کہتے ہیں میں نے نا اتنے میں مجوسی کے پاس جاتا ہوں، جب مجوسی کے پاس جاتا ہوں تو مجوسی کی دربار لگا ہوا تھا، امیر کبیر تھا، بادشاہ تھا، میں جب اس کے پاس جاتا ہوں نا، میں جب اس کے پاس جاتا ہوں لوگ اس کے آگے ارد گرد کافی زیادہ ہے، میں نے کہا کہ یار میں تو غریب ہوں، لیکن غریب کی امیر لوگ تو بات سنتے نہیں ہیں، تو یہ بادشاہ میری بات کو کس طرح سنے گا؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، رات کو آمینہ نے لال نے تو بھیجا تھا، ہم اپنے نبی کی حکم کی تعمیل کرنے والے ہیں، ہم چلتے ہیں۔ جب اتنا ہوتا ہے تو جو مجوسی تھا، غیر مسلم تھا، آتش پرست تھا، اس نے جب اس بندے کے چہرے کو دیکھا ہے نا، دیکھتے ہی اس نے اپنے دربار میں اس کو قریب کر دیا، قریب کر کے کہا بتاؤ آپ کی حاجت کیا ہے، کس کام کے لیے میرے پاس آئے ہو؟ اس نے کہا کام تو ہے لیکن یہ کہ اکیلے میں بتانے والا ہے، تنہائی والا کام ہے، میں سب کے سامنے تجھے بتا نہیں سکتا۔ اس نے بادشاہ نے نا، بادشاہ آپ کو پتہ اکڑ والا بھی ہوتا ہے، لیکن اس نے کہا نہیں یار یہ غلام آزاد ہے، اس کو خالی موڑنا نہیں ہے۔ وہ مجوسی اور جو حضور کی ذات سے محبت رکھنے والا، درود پڑھنے والا تھا، وہ جب ایک سائڈ پہ ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، تو تنہا ہو کے کہتے ہیں کہ مجوسی آج تیرے میں لیے خوشخبری لے کے آیا ہوں۔ وہ مجوسی پریشان ہو گئی، یہ کون سی خوشخبری ہے؟ میں تو غیر مسلم ہوں، یہ تو مسلمان ہے، میرے لیے کون سی خوشخبری ہے؟ کہتا ہے آپ کو نبی آپ اس زمانے سلام بھیجا ہے، اور میرے نبی نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور سلام کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اے میرے غلام جا کے مجوسی کو کہنا کہ نبی نے تجھے سلام بھیجا ہے، اور یہ بھی کہا ہے اللہ کریم نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ وہ کہتا ہے مجوسی نے اسے کہا، عاشق کو کہا
یار تجھے پتہ ہے کون سی دعا تھی جو قبول ہوگی؟ اس نے کہا اتنی تفصیل کا تو مجھے علم نہیں ہے، کیونکہ جب حکم نبی کا آ جاتا ہے تو ہم سوچتے نہیں، ہم کر گزرتے ہیں۔ اس نے کہا آج تجھے میں بتاتا ہوں کہ نبی پاک آپ کا نبی وہ ہے جس کو میں تو مانتا نہیں، میں تو آپ کے نبی سے عداوت رکھتا ہوں، دشمنی رکھتا ہوں، لیکن آپ کے نبی نے مجھے سلام دے دیا ہے۔ اس کی جو نا دل میں خوشی پیدا ہوئی کہ یار میں غیر مسلم ہوں، میں اس نبی سے عداوت رکھتا ہوں، محبت بھی نہیں رکھتا، تو یار وہ نبی سلام بھیج رہا ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو کہنا ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ اس نے کہا چل میرے ساتھ چلتے ہیں۔ ماجرا یہ ہے کہ میرے نا بیٹا اور بیٹی پیدا ہوئی تھی تو میں نے نا ان کا آپس میں نکاح کر دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ مجوسیوں میں نا بیٹا یعنی بہن بھرا آپس میں نکاح ہو جاتا ہے۔ وہ کس نے کہا کہ میں نے نا اپنی بیٹی اور بیٹے کا نکاح کر دیا۔ جب اتنا ہوا نا میں نے نکاح کر دیا تو میرے گھر کے ساتھ کے سیدوں کا گھر تھا، آمینہ کے لال والے کا گھر تھا، سیدوں کا گھر تھا۔ تو میں نے جب بیٹوں کی شادی کی نا تو میں نے سیدوں کو بلایا نہیں تھا، کیوں؟ کیونکہ مجھے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عداوت تھی، محبت تو ہے نہیں تھی۔ تو جب مجھے نبی سے عداوت ہے تو پھر ان سے نسبت رکھنے والے سے میں محبت کیسے کر سکتا ہوں؟ جب اس نے اتنا کہا تو اتنا کہا تو پھر کیا ہوتا ہے، اس نے شہر کے غریب امیر جتنے بھی اتنا عمرا تھے ان سب کو اپنے بیٹے اور بیٹی کی دعوت پہ بلایا، شادی پہ بلایا۔ جب وہ بلایا نا تو بلا کے نا تو جب اس نے بلایا، دعوت ہو چکی، شادی ہو چکی، تو وہ ایک دن چھت پہ چڑھا، کیونکہ سیدوں کا گھر ساتھ تھا۔ وہ چھت پہ جب جاتا ہے، جا کے نا ایک سید بیٹی، سید جو بیوی تھی اور بیٹی تھی، یہ دونوں مل کے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ تو مجوسی چھت پہ سن رہا تھا۔ تو جب یہ آپس میں ماں اور بیٹی آپس میں سید زادی جو آپس میں باتیں کر رہی تھی، تو بیٹی ماں کو کہہ رہی تھی ماں جی آج مجوسی نے شادی کی ہے، شہر کے عمرا کو بلایا ہے، غربا کو بلایا ہے، سب کو بلایا ہے، ہم تو ہمسائے ہیں، ہمارا حق تو زیادہ تھا۔ اس نے دور دور سے لوگوں کو بلایا ہے اپنے بیٹے کی شادی کے لیے، بیٹی کی شادی کے لیے، لیکن ہمیں دعوت نہیں دی۔ جب اتنی بات چل رہی تھی نا تو مجوسی نے جب یہ بات سنی تو مجوسی نے نا رات کو سوتا ہے، سو کے جب صبح اٹھتا ہے نا، اٹھ کے کہتا ہے کہ یار یہ گھر کیسا کرنے والا گھر ہے، سیدوں کا گھر ہے، لیکن مجھے ایسا کرنا نہیں تھا چاہیے، مجھے بھی ان کو شادی پہ بلانا چاہیے تھا تاکہ یار ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو جاتی۔ وہ کہتا ہے کہ جب اتنی میں بات چل رہی تھی تو میں نے کیا میں گھر جاتا ہوں، گھر سے چند دوستوں کو لے کے بازار میں جاتا ہوں، اچھے لباس لے کے آتا ہوں، لے کے آ کے اس سید زادی کو پیش کر دیتا ہوں، کہتا ہوں یا سیدی آپ کو قبول فرما لیجیے۔ کہتے ہیں کہ جب میں یہ سید کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتا ہوں تو جب وہ بیٹی جو غیر مسلم ہے وہ جب سید زادی کو یہ اپنا سامان دیتا ہے تو جو ماں ہے وہ بیٹی ماں کو کہتی ہے ماں یہ تو غیر مسلم ہے، میں تو اس کی جو ہمیں اس نے تحفہ دیا ہے میں تو قبول نہیں کرنا چاہتی، یہ تو غیر مسلم ہے، یہ تو میرے نبی سے محبت نہیں رکھتا، یہ تو میرے نبی سے عداوت رکھتا ہے، تو میں اس کو قبول نہیں کروں گی۔ ماں نے کہا کوئی بات نہیں، تو رزق کر لے لیجیے۔ اس نے کہا نہیں ماں آپ اس کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ کریم اس بندے کو ایمان کی لازوال دولت سے نواز دے۔ وہ کہتے ہیں اس سید کی دعا کی برکت سے اللہ کریم نے اس بندے کو اسلام کی لازوال دولت سے مشرف فرما دیا۔ پھر وہ دیکھیے گا وہ بندہ اسلام جب وہ جو عاشق تھا جس کو حضور نے بھیجا تھا مجوسی کے پاس، وہ جب طرح دونوں آپس میں گفتگو کرتے ہیں نا تو سب سے پہلے مجوسی مسلمان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے جو وہ کام کرتا ہے وہ کام یہ کرتا ہے، جب اس مسلمان کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، ہاتھ میں ہاتھ دے کے کہتا ہے کہ جس نبی کا تو غلام ہے اس نبی کا مجھے بھی غلام کر دے۔ وہ کلمہ پڑھتا ہے، اس غلام کے ہاتھ میں مسلمان ہو جاتا ہے۔ جب مسلمان ہو جاتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے درباریوں کے پاس آتا ہے، اپنے ہم سفروں کے پاس آتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے پاس آتا ہے، اور وہ بیٹی اور بیٹا جس آپس میں اس نے شادی کی تھی اس کے پاس بھی آتا ہے، آ کے کہتا ہے آج میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھ دیا ہے جس نبی کے سر پہ تاجداری ختم نبوت کا تاج سجنے والا تھا۔ وہ کہتا ہے جب میں
اسلام قبول کر چکا ہوں، میرے پاس وہی بیٹھے گا جو حضور سے محبت کرنے والا ہوگا، جو حضور سے الفت کرنے والا ہوگا۔ آج وہی میری مجلس میں بیٹھے گا، وہی میرا رشتہ دار ہوگا۔ اس نے بیٹے کو بٹھایا، بیٹی کو بھی بٹھایا، اس نے کہا میں تو اسلام قبول کر چکا ہوں، اگر تم نے اسلام قبول کرنا ہے تو تمہارا میرے ساتھ رشتہ رہے گا، اگر تم نے اسلام قبول نہیں کرنا میرا رشتہ نہیں رہے گا۔ وہ بیٹا اور بیٹی اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ پھر بیٹی اپنا ماجرا سناتی ہے، ماجرا سے یہ سناتی ہے، کہتی ہے باپ ہم ہیں تو غیر مسلم، ہمارے مذہب میں غیر مسلم بیٹے اور بیٹی کا آپس میں نکاح تو ہو جاتا ہے، لیکن رب ذوالجلال کی قسم میں نے اپنے بھائی سے شادی کر لی ہے، میں نے اپنے بھائی سے شادی کرنے کے بعد وقت و خلوت کا گزارا ہے، لیکن میں نے اپنے بھائی کو اپنے قریب نہیں لگنے دیا، میں نے اپنے بھائی کے ساتھ صحبت نہیں کی، بلکہ میں الحمدللہ ابھی بھی پاک ہوں، اور اس پاکی کا آج اس کو فائدہ یہ ہوا ہے وہ بھی مسلمان ہو جاتا ہے، حضور کا غلام ہو جاتا ہے، اس کی نسل بھی حضور کے غلام ہو جاتی ہے، ان سے محبت رکھنے والا ہر بندہ حضور کا غلام ہو جاتا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پہ درود و پاک پڑھنے کی اتنی فضل و برکات ہے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ مجوسی کہتا ہے تو نے مجھ پہ بھی اتنا انعام کیا، تیرے نبی نے بھی مجھ پہ اتنا انعام کیا ہے، اتنے انعام کا صلت ہوتا ہے، تو میرے پاس آیا ہے، مجھے خالی نہیں موڑنا چاہتا۔ اس نے کہا ہے کیوں نہیں موڑنا چاہتا، مجھے تو میرے نبی نے بھیجا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا، میں نے اپنی سلطنت کا آدھا سامان اس مسلمان کو دے دیا تھا جس مسلمان کے ہاتھ میں نے اسلام قبول کیا تھا، جس مسلمان کے ہاتھوں میں میں نے اسلام قبول کیا تھا، جس مسلمان کو میرے مصطفیٰ نے مجھے سلام بھیجا تھا، اس مسلمان کے ہاتھوں میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ وجہ کیا تھی، اس کو اسلام کے نوجوان دولت جو ملی ہے وہ اس حضور کے غلام کے وسیلے سے ملی ہے، اور اس غلام کو حضور کا جو دیدار ملا ہے وہ حضور کی ذات میں درود پاک پڑھنے کی وجہ سے ملا ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات میں درود پاک پڑھتے پڑھتے آگے چلتے ہیں تو حضور علیہ السلام کے ایک عاشق ہے، وہ حضور کی ذات میں روزانہ درود پڑھتا تھا، رات کو درود پڑھ کے سو جایا کرتا تھا۔ ایک دن قسمت جاگتی ہے، آمینہ کا لال خواب میں آتا ہے، میرے حضور جب خواب میں آتے ہیں تو حضور کے فتوحات چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں دیکھتے ہوئے دیکھتے میرے حضور فرماتے ہیں غلام کیا دیکھ رہا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کے حسن میں آپ کے فتوحات چہرے کو دیکھ رہا ہوں، آپ کے زلفوں کو دیکھ رہا ہوں، آپ کے لباس کو دیکھ رہا ہوں، آپ کے آنے جانے کو دیکھ رہا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سر پہ جو تاج سجا ہے میں اس تاج کو دیکھ رہا ہوں، میرے تو دل کی محبت کی جو کیفیت ہے یا رسول اللہ یہ بیان نہیں کر سکتا۔ دیکھیے گا وہ حضور کی ذات پہ درود پڑھتا ہے، میرے حضور فرماتے ہیں جب تو میرا دیدار تو کر رہا ہے لیکن ایسا کر تو میری ذات پہ درود پڑھتا ہے، آج جس منہ سے تو میری ذات پہ درود پڑھتا تھا یہ منہ یہ جو چہرہ ہے یہ میرے قریب کرتا کہ اس منہ کا میں بھوسا ہوں جس منہ سے تو میری ذات پہ درود پڑھتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے شرم محسوس ہوئی کہ میں حضور کی بارگاہ میں ناپاک ہوں، کس طرح پیش کروں، ہے اللہ کے ولی ہیں، عاجزی کیسی ہے۔ کہتے ہیں کہ اتنے میں جب میں حضور کی بارگاہ میں اپنے رخسار پیش کرتا ہوں، میرے حضور بوسہ لیتے ہیں، بوسہ لینے کا عالم یہ ہوتا ہے، فرماتے 8 دن تک میرے گھر سے بھی خوشبو آتی رہی، میرے چہرے سے بھی خوشبو آتی رہی ہے۔ یہ حضور کی ذات میں درود پڑھنے کا فائدہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے محبت کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے عادت، ایک ہوتی ہے عبادت۔ عادت جب عبادت بن جاتی ہے تو بندہ صدیق قبر بن جاتا ہے، عادت جب عبادت بنتی ہے بندہ فاروق اعظم بن جاتا ہے، عادت جب عبادت بنتی ہے بندہ صحابی بن جاتا ہے، وہابی نہیں بنتا۔ عادت جب عبادت بنتی ہے بندہ درودی بنتا ہے، بندہ برودی نہیں بنتا۔ وہ حضور کی ذات میں درود پڑھنے والا بنتا ہے، وہ برود بم دھماکے کرنے والا نہیں بنتا۔ دیکھیے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ ایک بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے محبت اتنی کیا کرتا تھا، الفت اتنی کیا کرتا تھا، وہ حضور کی ذات میں درود پڑھا کرتا تھا، ہر وقت 24 گھنٹے وہ حضور کی ذات پہ درود پڑھا کرتا تھا۔ جب وہ درود پڑھا کرتا تھا تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ تو ہر وقت درود ہی پڑھتا رہتا ہے، تجھے اور کوئی کام نہیں ہے؟
آپ ہمارے گھر میں غربت کا پہرا ہے، غربت چھائی ہوئی ہے، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں ہے، تو تم اسی طرح مصروف رہ کے عبادت کرتا ہے، درود پڑھتا ہے، کیا صلی علی محمد، صلی علی محمد کی صدائیں لگاتا ہے، کام کر کے کما کے لا، ہم کھائیں اور ہم بھی کچھ پڑھ لکھ لیں۔ اس نے کہا جب اس کے لیے بیوی نے اتنا کہا کہ تو ہر وقت درود پڑھتا رہتا ہے، درود پڑھتا رہتا ہے، تجھے کوئی کام ہی نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ اس نے اپنی بیوی کو کچھ نہ کہا، ہے تو ندامت والی بات تھی، عاشق کو برداشت ہی نہیں ہوتا کہ وہ میرے محبوب کی ذات پہ درود پڑھا جائے اور محبوب کی ذات پہ درود پڑھنے والوں پہ تہمت لگائے، تان و تشنیع کرے۔ اس نے اپنی بیوی کو، جب اس کی بیوی نے اس سے تان و تشنیع کی نا، تو وہ آگے چلتا چلتا اس کے گھر میں غربت بہت زیادہ ہوئی۔ جب اس گھر میں غربت ہوتی ہے، اتحاد قسم کی غربت ہوتی ہے، اور رات کو تہجد کا وقت ہوتا ہے، اٹھ کے صدا لگاتا ہے، یا رسول اللہ میں تو آپ کو پکارتا ہوں، یا اللہ میں تیرے نبی کی صداؤں کو لگاتا ہوں، حضور کو پکارتا ہوں، صلی علی محمد کہیں صدائیں لگاتا ہوں، کہیں بھلا غلام کمال ہی کشفت تجھا بے جمال ہی حسنت جمیعوں کے سال ہی صلو علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں لگاتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کے صدائیں لگاتا ہوں، یا رسول اللہ میں تو آپ کی ذات پہ درود پڑھتا ہوں، میرے گھر میں غربت کا پہرا ہے، یا رسول اللہ آپ کو یاد کرنے سے بھی میرے گھر میں غربت رہے گی۔ جب اتنا پکارتا ہے، وہ پکارتے پکارتے سو جاتا ہے، جب سوتا ہے تو آمینہ کا لال خواب میں آ جاتا ہے کہ جب میرے مصطفیٰ خواب میں آتے ہیں، قسمت جاگ اٹھتی ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں اے میرے غلام آج تو پہلے میری ذات پہ درود پڑھتا تھا، جس طرح تو میری ذات پہ محبت کے ساتھ درود پڑھتا تھا، اسی طرح محبت کے ساتھ میں تیرا درود سنتا بھی تھا اور سلام کا جواب بھی دیا کرتا تھا، سلام بھی پڑھتا تھا تو اور درود بھی پڑھتا تھا، تو پڑھتا جاتا تھا، میں سلام کا جواب بھی دیتا جاتا تھا، درود کا ثواب بھی رب عطا فرمایا کرتا تھا۔ آگے چلتے چلتے کہتا ہے جب میں سو جاتا ہوں میرا محبوب خواب میں آتا ہے، میرے حضور فرماتے ہیں تیرے گھر میں غربت کے پیرے ہیں، پہلا ہے اس طرح کا تو فلاں وزیر اعظم کے پاس چلا جا، اس فلاں وزیر اعظم کو میرا سلام کہنا، اور کہنا اس وزیر اعظم کو کہ نبی نے سلام بھی بھیجا ہے، اور ساتھ نبی نے یہ بھی کہا ہے جو تو میری ذات پہ درود پڑھتا ہے رب وہ تیری درود و سلام کو قبول بھی فرما لیا ہے۔ جب وہ عاشق چلتا ہے، عاشق چلتا چلتا وزیر اعظم کے پاس جاتا ہے نا، جب وزیر اعظم کے پاس جاتا ہے تو جا کے کہتا ہے، وزیر اعظم کو سلام کر کے کہتا ہے کہ یار میں تیرے پاس آیا ہوں، ایک کام ہے تیرے لیے خوش قسمتی کی ایک بات میں یہ کہہ رہا ہوں، تیرے لوگ کٹے کھڑے نہ ہو جائیں تو کہنا۔ اس نے کہا کہ یار آپ کے دل کو سرور آ جائے گا، دل کو سکون آ جائے گا، تیری ایک روح میں تازگی آ جائے گی، یہ تو بات سنے گا۔ اس نے کہا کون سی بات ہے؟ اس نے کہا کہ آمینہ کے لال نے تجھے سلام بھیجا ہے، اور آمینہ کے لال نے یہ بھی کہا ہے کہ جو تو میری ذات پہ درود پڑھتا ہے رب کریم نے تیرے اس درود و سلام کو قبول بھی فرما لیا ہے۔ یا وہ کتنا خوش قسمت بندہ ہے جو حضور کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، حضور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، درود کا بھی جواب دیتے ہیں، یا جس کی حاضری مدینے میں ہو جاتی ہے، حضور کی بارگاہ میں ہو جاتی ہے، وہ بندہ کتنا خوش قسمت ہے۔ آگے چلتے چلتے وہ جب وزیر اعظم کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے یار تجھے نبی نے سلام بھیجا ہے، اور سلام کے ساتھ یہ بھی کہا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو میری ذات پہ درود پڑھتا ہے رب نے وہ درود بھی قبول کر لیا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آگے بتا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا میرے گھر میں پہرے ہیں غربت کے، میں حضور کی ذات پہ درود پڑھتا تھا، اتنا درود پڑھتا تھا، اتنا درود پڑھتا تھا، میں کام بھی نہیں تھا کرتا۔ میرے گھر والے کہتے تھے کہ تیرے گھر میں غربت ہے، بیوی بچے بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، پیاسے ہیں، تجھے اور کوئی کام ہی نہیں ہے، تو درود ہی پڑھتا ہے۔ اس نے کہا کہ یار آج مجھے نبی نے بھیجا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے بھیجا ہے، اور کہا ہے کہ فلاں جان بندے کو کہنا کہ آج میں نے نبی کریم علیہ السلام نے مجھے بھیجا ہے، اس کو جا کے کہنا کہ مجھے پیسے چاہیے تاکہ میں اپنے گھر کو اپنے گھر کے معاملات کو اچھے انداز سے کر کے تو اپنے گھر والوں کو بھی حضور کی محبت میں، حضور کی غربت میں کو بٹھا کے تو میں بھی اپنی اولادوں کو بٹھاؤں، اپنی بیوی بچوں کو بٹھاؤں، اور خود بھی بیٹھ کے میں بھی صلاۃ والسلام کی صدا لگاؤں۔ وہ کہتا ہے جب میں نے باشوں کو اتنا کہا کہ نبی نے تجھے سلام بھیجا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی ذات نے کہا ہے کہ تجھے سلام بھی ہے اور ساتھ میں تو نے درود پڑھا ہے، اس کا اللہ کریم نے تجھے ثواب بھی عطا فرمایا ہے۔ اس نے جب اتنا کہا مال و دولت اس بادشاہ نے اتنی نشاور کر دی۔ وہ کہتا ہے کہ جب بیوی یہ دیکھتی ہے تو بیوی بھی وضو کرتی ہے، نئے کپڑے پہنتی ہے، مسلح رہتی ہے،
رات کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، وہ شوہر بھی ہے، وہ مل کے بیٹھتے ہیں اور مل بیٹھ کے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور مل بیٹھ کے حضور کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر اس ذکر کا ان کو فیض یہ ملتا ہے کہ اللہ کریم اس بندے کو شان و عظمت یہ نوازتا ہے کہ جب بادشاہ کا لگتی مجلس لگتی ہے، بادشاہ نے تو جب پہلے گیا نا تو بادشاہ نے اس کی باتوں کی طرف غور نہیں کیا۔ بادشاہ نے کہا یہ لفا لفلا سو بندہ آیا میرے پاس، آپ کو پتہ ہے جو بڑا بندہ ہوتا ہے وہ چھوٹوں کی بات نہیں سنتا۔ اتنے مہینہ اس بادشاہ نے نا جب پہلی مرتبہ تو اسے اتنی پیار محبت سے نہیں ملا، لیکن جب اس نے اسلام عرض کیا، بادشاہ نے سینے لگایا، مال و دولت سے نوازا، پھر دوسری وقت پھر وہ غلام بادشاہ کے پاس جاتا ہے۔ بادشاہ کیا کرتا ہے؟ بادشاہ کہتا ہے اے میرے درباریوں، یہاں لائن لگا کے سب کھڑے ہو جاؤ اور آدھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ درباری پوچھتے ہیں بادشاہ کیا وجہ ہے؟ بادشاہ آئے یا بادشاہ کے گھر والا آئے یا بادشاہ سے بہت زیادہ محبت کرنے والا آئے یا ایسا بندہ ہو جس کی ٹھاٹ باٹ ہو، اس کے لیے گلیوں کو سجایا جاتا ہے، اس کے لیے غلاموں کو کھڑا کیا جاتا ہے، ہار دیے جاتے ہیں، پھول دیے جاتے ہیں۔ آج بادشاہ کون بندہ آ رہا ہے؟ آپ نے اتنا انتظام کیا ہے، ہمیں لائنوں میں کھڑا کے پھول دے کے آج تو نے کھڑا کر دیا ہے۔ آج کھڑا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا ہے آج وہ بندہ میرے پاس آ رہا ہے جو حضور کی بارگاہ میں درود بھی پڑھتا ہے اور حضور کا دیدار بھی اسے ہوتا ہے، پھر حضور اس کو سلام کہتے ہیں کہ جا کے فلاں وزیر اعظم کو جا کے سلام کہنا۔ آج کوئی عام بندہ نہیں آ رہا، آج وہ بندہ آ رہا ہے جس نے آمینہ کے لال کے چہرے کو دیکھا ہے، آج وہ بندہ آ رہا ہے جس نے وہ دعا کے چہرے کو دیکھا ہے، جس نے میرے مصطفیٰ کے حسن کو دیکھا ہے، میرے مصطفیٰ کے زلفوں کو دیکھا ہے۔ جو بندہ اتنا خوش قسمت ہو جس کو آمینہ کا لال دیدار عطا فرما دے، آج وہ بندہ آ رہا ہے جس کو آمینہ کا لال اتنی محبت اس سے کرتا ہے کہ اپنا دیدار بھی کراتا ہے۔ آج کوئی عام بندہ نہیں آ رہا، آج وہ بندہ آ رہا ہے۔ ایسی تخت نشینی کسی کے پاس نہیں جیسی تخت نشینی اس بندے کے پاس ہے۔ اس نے کہا کون سی تخت نشینی ہے؟ اس نے کہا یہی ہے کہ اس بندے کی نظروں نے حضور کا دیدار کیا ہے، اس بندے کی نظروں نے حضور کی مبارک زلفوں میں دیکھا ہے، اس بندے کے نظروں نے حضور کے جلووں کو دیکھا ہے، رب کے یار کے جلووں کو دیکھا ہے۔ میں بھی اس جلووں کو دیکھ رہا ہوں جو اس بندے کے آنکھوں میں جلوہ سما رہا ہے۔ دیکھیے گا حضور علیہ السلام کی ذات میں محبت کے ساتھ درود پڑھنے کے یہ فضائل ہیں، یہ ثمرات ہیں۔ لیکن چلتے جائیے حضور علیہ السلام کی ذات پہ جو بندہ ایک بار درود پڑھتا ہے، رب کریم اس بندے پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ جو بندہ 10 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ کریم اس بندے پر 100 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ جو بندہ حضور کی ذات پہ 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے، فرمایا اللہ کریم اس بندے کے دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ جہنم اور منافقت کی آگ سے بھری ہے۔ پھر آگے جو بندہ 100 مرتبہ تو پڑھتا ہے اس کو یہ جو ثواب ملتا ہے، 1 مرتبہ پڑھتا ہے یہ ثواب، 10 مرتبہ یہ ثواب، 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس کو یہ ثواب ملتا ہے۔ آگے چلتے جائیے فرمایا جو بندہ 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے وہ پڑھتا رہتا ہے، ایک دن وہ آگا فرمایا تب تک نہیں مرے گا جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ بندہ رہتا دنیا میں ہوگا، پڑھتا درود حضور کی ذات میں ہوگا، لیکن وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ رہا ہوگا۔ آگے چلتے جائیے فرمایا قیامت والا دن ہوگا جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹی ماں کی ہوگی، نہ بڑا چھوٹے کا ہوگا، نہ چھوٹا بڑے کا ہوگا، نہ وزیر اعظم کسی کا ہوگا، نہ کوئی کسی کا ہوگا۔ لیکن دیکھیے گا حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت ایک بندہ آپ کو کام آئے گا۔ فرمایا کون سا؟ حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری ذات پہ روزانہ 50 مرتبہ درود پڑھتا ہے، قیامت کے دن میں محمد اس بندے کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ فرمایا جو بندہ میری ذات پہ جتنا زیادہ درود پڑے گا قیامت والے دن اتنا ہی میرے زیادہ قریب ہوگا، وہ بندہ اتنا ہی زیادہ میرا قرب پائے گا۔ وہ قیامت والے دن جب نہ بیٹا باپ کا ہوگا، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کو کہے گا کہ یار میں نے تجھے پالا ہے، محنت مزدوری کی ہے، دھوپ میں بھی سڑتا رہا ہوں، سردیوں میں ٹھٹتا رہا ہوں، یا آج
آج یہ نیکی کے مجھے حاجت ہے جی کہ نیکی دے دے. باپ جب اتنا بیٹے کو کہے گا تو بیٹا کہے گا باپ آج تو مجھے ایک نیکی دے دے تاکہ میں بھی بخشا جاؤں. دیکھیے گا قیامت کا عالم یہ ہوگا. تو دیکھ باپ محنت کرتا ہے, مزدوری کرتا ہے, اولاد کو پالتا ہے, وہ اولاد کو دکھا رہی ہے باپ کو مجھے نیکی دے دے. حالانکہ اولاد کا حق تو یہ تھا, کہتا باپ کوئی بات نہیں ہے, نیکی تو دے دے, تو جنت میں چلا جا. لیکن نہیں, وہاں نفسا نفسی کا عالم ہی یہ ہوگا. نہ بیٹا باپ کو پہچان سکے گا, نہ ماں کو, نہ ماں بیٹی کو پہچان رہے ہوئے. لیکن اس وقت جس شخصیت نے کام آنا ہے وہ آمینہ کا دار ہے. حضور کی ذات سے جتنی محبت ہوگی, حضور سے جتنی الفت ہوگی, حضور سے جتنا پیار ہوگا, قیامت والے دن اتنا ہی حضور کے زیادہ قریب ہوگا. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, عظمت و شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ. ایک بادشاہ گزرا ہے, وہ بادشاہ نا اللہ کے ولی تھے. وہ نماز پڑھنے کے لیے کچھ بازار پر جا رہے تھے جنگل میں. انہیں نماز پڑھنی تھی, وضو کا وقت تھا, نماز کا وقت تھا, وضو کرنا تھا. وہ ایک کنویں پہ چلے جاتے ہیں. جب ایک کنویں پہ جاتے ہیں نا تو اس کنویں پہ جا کے رک جاتے ہیں. ان کے پاس نا پانی نکالنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. جب کچھ نہیں ہوتا وہ کیا کرتے ہیں, وہ وہاں کھڑے ہو کے نا سوچ وچار کرتے ہیں کہ یار میں پانی نکالوں, نماز کا وقت ہو چکا ہے, میرے پاس تو کچھ ہے نہیں, تو میں کس طرح میں پانی نکالوں گا, پھر وضو کروں گا. تو وہ اتنے سوچتا نا, گھر میں ایک ساتھ بچہ گھر تھا, وہ گھر سے ایک بچی چھت پہ آتی ہے. چھت پہ جب آتی ہے تو اس اللہ کے ولی کو کہتی ہے کہ آپ وہی اللہ کے ولی ہیں جن کا فلاں شہر میں اتنا چرچا ہے, اتنے لوگ ماننے والے ہیں, اتنی محبت کرنے والے ہیں, اتنی عشق کرنے والے ہیں, اتنی الفت کرنے والے ہیں. آپ کو لوگ دیکھتے ہی ہاتھ کو باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ وہی ہیں جن کے لیے لوگ اپنے ممبر رکھ کے آپ کو بٹھا کے آپ کی آوازوں کو سنتے ہیں, آپ کے لہجے کو سنتے ہیں, آپ کی گفتگو کو سنتے ہیں. لیکن آپ کا تو چرچا اتنا ہے, شور اتنا ہے, لیکن حال یہ ہے کہ آپ پانی نہیں نکال سکتے. جب اتنا ہوتا ہے تو وہ بچی وہاں چھت پہ کھڑی ہو کے نا اس کنویں میں تھوکتی ہے. جب تھوکتی ہے تو پانی اوپر آ جاتا ہے. جب پانی اوپر آتا ہے تو اللہ کے ولی کہتے ہیں میں اتنی عبادتیں کی, ریاستیں کی, نماز پڑھی, حج کیا, زکات کیا, میں نے اتنا کچھ کیا, لیکن جو تیری اتنی برکت کیسی ہے, تو نے تھوک پہن کر ہے, پانی کے اوپر آ گیا ہے. میں نے تو اتنی بھوکے ماری دم کیا, لیکن میرا اثر نہیں ہوا. تیرا اثر کیا ہو, کیسا ہو گیا, کس طرح ہو گیا, تو عمل کون سا کرتی ہے, تو نے تھوک پہن کر ہے, پانی اوپر آ گیا ہے. اس نے کہا میں بہت تیری ریاستیں نہیں کرتی, نہ حج, نہ زکات, نہ نیکیاں اتنی ہیں, بس ایک میں وہ کام یہ ہے, میں حضور کی ذات پہ درود پڑھتی ہوں, اور رب اس درود کی برکت سے اللہ کریم نے میرے تھوک میں اتنی برکت عطا فرمائی ہے, نیچے والا پانی اوپر آ گیا. یہ ایک بچی حضور کی ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھتی ہے, تھوک میرا برکت ڈال دیتا ہے. دیکھیے گا حضور سے محبت. آپ نے سنا ہوگا کہ حضور علیہ السلام نے دشمنوں کے ساتھ دشمنی نہیں کی. میرے حضور علیہ السلام تو اپنے دشمنوں کو بھی دعائیں دیتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا. دیکھیے گا کہ جو نبی اپنے دشمنوں کو دعائیں دیتے ہیں, تو جو حضور سے محبت کرنے والا, پیار کرنے والا ہے, تو آمینہ گلار اس بندے سے کتنی محبتیں کرنے والا ہوگا. حضور اس بندے کو کتنے نوازے ہوں گے کہ جو بندہ حضور سے محبت کرنے والا ہے. اور اگر غیر مسلم حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں, میرے حضور ایسا نوازتے ہیں, حضور اس یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بندہ غیر مسلم ہے, وہ یہ کہتے ہیں یہ بندہ میری بارگاہ میں آ گیا ہے, اس کو خالی موڑا نہ جائے. میرا رب اللہ کریم حضور علیہ السلام کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے. جب غیر مسلم بھی آتا ہے, میرے حضور جھولی بھر بھر اس بندے کو دیتے ہیں. جب غیر مسلم آ جائے, حضور جھولی بھر بھر اس بندے کو دیتے ہیں. ایک حضور سے محبت کرنے والا, پیار کرنے والا, الفت کرنے والا جب حضور کی بارگاہ میں آ جاتا ہے, تو سمجھے میرے حضور کتنا کچھ بندے کو نوازتے ہوں گے, کتنا کو نوازتے ہوں گے. ایک کرامت سناتا ہوں, دیکھیے گا میرے حضور علیہ السلام جب اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں, اپنے امتی سے کیسی محبت کرتے ہیں. یہ انڈیا کا واقعہ ہے. ایک بزرگوں کا نام بہت مشہور بزرگ ہے. یہ نا علم سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے, اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ کو ایک دن کو بخار چڑھ گیا. بخار جب آتا ہے, علم سے محبت کرتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں. جب پریشان ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ یار 10 دن ہو گئے ہیں, لیکن 10 دنوں میں بچوں کی پڑھائی پیچھے رہ گئی ہے. وہ اتنے نا بیمار ہوئے, جب وہ اتنا سوچتے ہیں
خواب میں حضور آتے ہیں، میرے حضور جب خواب میں آتے ہیں تو اس کو پریشان دیکھتے ہیں، میرے حضور فرماتے ہیں میرے غلام ہیں، میرے مجھ سے محبت کرنے والے میرے امتی پریشان کیوں ہیں؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ پریشان اس وجہ سے ہوں 10 دن بخار چڑھا رہا ہے لیکن میں آگے مدرسے میں پڑھا نہیں سکا، یا رسول اللہ یہی پریشانی مجھے کو ستا رہی ہے، یہی میرے دل میں کھٹک رہی ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں تیرے دل میں یہ بات تو کھٹک رہی ہے لیکن 10 دن تو نہیں تھا آیا ان کو پڑھانے کے لیے، لیکن 10 دن میں اپنے غلاموں کو پڑھانے کے لیے آیا کرتا تھا۔ میرے حضور اپنے یار دیکھیے گا پڑھانے والے مصطفیٰ ہو، پڑھنے والے کیسے میرے امام احمد رضا خان ورگے ہوں گے کہ نہیں؟ پڑھنے والے بھی نظام الدین اولیاء ورگے ہوں گے کہ نہیں؟ پڑھنے والے بھی خواجہ غریب نواز ورگے ہوں گے کہ نہیں؟ پڑھانے والا استاد اگر مصطفیٰ ہو، امام منبیہ ہو، پڑھانے والا جب بیت المقدس کا امام ہو، پڑھانے والا معراج پہ جانے والا نبی ہو، تو یا پڑھنے والے بھی تو غوث اعظم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ پھر پڑھنے والے دادا حضور ورگے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ پھر پڑھنے والے خادم حسین اسی درد عاشق ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ پڑھنے والے پھر جلالی نہیں ہوں گے؟ پڑھنے والے بھی ریاض قادری نہیں ہوں گے؟ او یار دیکھیے گا حضور سے محبت کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ پریشان ہوں گے، دنیا والا ہر بندہ آپ کو چھوڑ جائے گا لیکن آمینہ کا لال آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ کسی جگہ پہ آمینہ کا لال آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ نبی اس دنیا میں بھی آپ کے لیے بخشش کی دعائیں کرتا رہے ہیں، وہ آپ کے لیے دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہے ہیں۔ اس لیے حضور سے محبت کرے، حضور سے الفت کرے، حضور کی ذات سے ایسی محبت ہو، ایسی محبت ہو، ایسا پیار ہو، ایسا عشق ہو، ایسی الفت ہو، جب یہاں سے جنازہ جائے، جب یہاں سے آپ کی منجی کو اٹھایا جا رہا ہو تو ساتھ والے گاؤں میں صدا لگ رہی ہو مسجدوں میں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، حضرات ایک اعلان سنو، فلاں شہر میں ایک حضور کا غلام اس دنیا سے چلا گیا ہے، فلاں شہر میں ایک حضور کا عاشق حضور سے محبت کرنے والا چلا گیا ہے۔ کیونکہ جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو بندے کو کوئی بھی نام لے کے نہیں کہتا کہ فلاں بندہ مر گیا ہے۔ جب بندے کا جنازہ جا رہا ہوتا ہے نا، یا بندہ کا فوتگی والا جو گھر ہوتا ہے، باہر سے کسی نے آنا ہونا تو باہر سے آنے والا یہ نہیں بندہ پوچھتا ہے کہ یار وہ فلاں کا گھر کون سا ہے، فلاں کا گھر کون سا ہے، وہ یہی کہتا ہے میت والا گھر کون سا ہے۔ جب مر جانا ہے، اس دنیا سے چلے جانا ہے، آپ کا نام بھی لینے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ حضور سے محبت کرنے والے ہوں گے، اگر 1400 سال بعد بھی حضور سے آپ کی محبت ہوگی، بھی لوگ صدیق اکبر کی صداؤں کو بلند کرتے ہوں گے، بھی لوگ امام احمد بن حنبل کا نام لے کے ان کے نعروں کو ممبر رسول کے بیٹھ کے ان کی شان و عظمت کو بیان کر رہے ہوں گے، پھر 1400 سال کے جانے کے بعد بھی لوگ بیٹھ کے شان غوث اعظم کو بیان کر رہے ہوں گے۔ جب بندہ دنیا سے عشق حضور سے کر کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، پھر حضور اس کو ایسا نوازتے ہیں قبر میں بھی، جہاں جب آپ کو دفن کر کے سب نے آ جانا ہے، وہاں آمنہ کے لال نے کام آ جانا ہے، وہاں میرے حضور نے کام آنا ہے۔ دیکھیے گا کہ جس نبی نے قبر میں کام آنا ہے، حشر میں کام آنا ہے، ہر جگہ ہی نبی کی ذات نے کام آنا ہے، تو یا پھر اس نبی سے محبت نہ کی جائے، حضور سے نبی سے عشق نہ کیا جائے، اس نبی سے الفت نہ کی جائے۔ یا دیکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، بندے کو پیدا کرنا رب کا کام ہے، انسانیت بنانا میرے محبوب کا کام ہے۔ دیکھیے گا جب بندہ پیدا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو تو پیدا کر دیتا ہے، لیکن بعد میں انسانیت میں مصطفیٰ بناتے ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیے گا جب انسان میں دنیا میں آتا ہے، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اگر بندے کے اپنے جسم سے نکال دیا جائے، پھر بندے اور انسان اور حیوان میں فرق ہی نہیں آتا۔ دیکھیے گا یہ بال جو مونچھیں ہیں ان کو کٹانا سنت ہے یا مستحب ہے؟ تو جب وہ بندہ بڑے بڑے بال رکھتا ہوگا تو اس میں اور گیدڑ میں کوئی فرق نظر آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ اگر وہ بال کٹائے گا تو پتہ چلے گا یہ بندے کا وہ پتر ہے، اگر وہ بال کٹائے گا تو پتہ چلے گا کہ یار نہیں یہ بندہ وہ دیندار ہے۔ اگر بڑی بڑی مونچھیں رکھے گا، داڑھی رکھے گا نہیں تو اس کی پہچان کیسے ہوگی کہ یہ بندہ ہے یا گنڈا ہے؟ پھر آگے چلتے جائیے، آگے اگر بال بڑے بڑے بندہ رکھ لے کٹوائے نا
کٹوائے نہ، اتنے بڑے بال رکھے اور اس کو کنگھی بھی نہ پھیرے. کنگھی پھیرنے بھی سنت ہے. اگر وہ کنگھی نہیں پھیرے گا، اگر حضور کی سنت کو ہی نکال دے گا، اگر وہ بال بھی نہیں کنگھی کو بالوں کو کنگھی بھی نہیں کرے گا، تو پھر اس کے بال کس طرح ہو جائیں گے؟ پتہ چلے گا کہ یہ انسان ہے یا حیوان ہے. آگے چلتے ہیں. یہ ناخن ہے، یہ ناخن انسان کے اگر یہ کاٹنا یا اگر نہ کاٹیں گے تو بڑے بڑے ناخن ہو جائیں گے. جب آپ کے بڑے بڑے ناخن ہو جائیں گے لوگ تو آپ کو گن کریں گے. پھر آپ میں تو حیوان میں فرق ہی نہیں رہا. نکاح کرنا سنت ہے، یہ حضور کی سنت ہے، آپ کی تو سنت نہیں. کیونکہ رب نامی یا نیند والا نامی اڑاتے ہیں. لیکن دیکھیے گا حضور کی سنتیں ایسی ہیں جو بندے کو بندہ بناتی ہے، اور حضور کی ذات کو اگر بندے سے نکال دیا جو بندہ رہتا نہیں ہے، بندہ پھر حیوانوں میں شمار ہوتا ہے. اگر جسم کے غیر شعوری بال ہیں اگر یہ نہ اتارے جائیں تو پھر انسان اور حیوان میں رہتا ہے کوئی فرق؟ کوئی بھی فرق نہیں رہتا. دیکھیے گا کہ حضور علیہ السلام کی سنت سے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، حضور سے محبت رکھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے. ایک نہ جار قسم کے بندے نے سوال کیا اس نے کہا کہ حضور کے کتنے فرائض ہیں؟ اس نے کہا 4 فرض ہیں. میں نے کہا کہ آپ 4 فرض ادا کیا کریں، پوری کیوں کرتے ہیں، ناک میں پانی کیوں چڑھاتے ہیں؟ تو عاشق عاشق نے جواب دیا. اس نے کہا ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب وضو کرنا ہے اس کے لیے پانی خوشبودار ہونا چاہیے، اچھا پانی ہونا چاہیے، بدبودار ذائقےدار نہیں ہونا چاہیے. ایسا پانی نہ ہو کہ وہ پانی آپ منہ میں ڈالے اور آپ کے جسم میں چلا جائے اور آپ کا جسم وبال بن جائے، آپ کے جسم میں بیماریاں پیدا ہو جائیں. لیکن کہتا ہے کہ ہم سنت پر اس لیے عمل کرتے ہیں تاکہ ہمارا جسم بیماریوں سے محفوظ رہے. اس نے کہا چلو ایک سنت تو یہ ہوگی، ناک میں پانی کیوں چڑھاتے ہیں؟ اس نے کہا ناک میں پانی اس لیے چڑھاتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے پانی اچھا ہونا چاہیے، اس کی خوشبو اچھی ہونی چاہیے. ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ پانی خوشبودار ہوگا. اگر آپ پانی کو سونگیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ پانی اچھا ہے، یہ خوشبودار ہے، یہ بدبودار ہے. جب یہ آپ کو اچھے اور برے کی تمہید ہو جائے گی، آپ کا جسم بیماریوں سے محفوظ ہو جائے گا. دیکھیے گا نبی کی سنت ہمارے جسم کو بیماریوں سے محفوظ کر رہی ہے. اس سر پہ امامہ باندھا ہے. اس امامے کی فضیلت علماء نے یہ بیان کیا ہے جس بندے کے سر پہ امامہ ہوتا ہے اس بندے کو جہاں تک امامے کا شملہ ہوتا ہے وہاں تک بندے کو فالج نہیں ہو سکتا. یہ حضور کی سنت ہے یار کہ جو بندے کو جسم میں فالج سے بچا رہی ہے، جہنم کے عذاب سے بچا رہی ہے. اس لیے اس نبی سے محبت ایسی کر کے جائے. دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگ کہیں وہ خادم حسین رضوی جا رہا ہے. دنیا سے جانے کے بعد لوگ کہیں غازی ممتاز حسین سے محبت کرنے والا جا رہا ہے. دنیا سے جائے تو لوگ کہیں کہ یہ غازی عبد القیوم جا رہا ہے، غازی احمد شیخ چیمہ جا رہا ہے. اس لیے حضور سے محبت کرے. اللہ کریم ہمیں حضور سے پکی سچی محبت عطا فرمائے. آمین.